عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت
تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على فقال جبريل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله غما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد. مالا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مالا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا کا در جلا کر حسنین خود اٹھا کر مالا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر. ہے تربت فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا ہے پہلو سے ہاتھ میرا اب تک ہی نہیں آتا ہے. پڑھتی ہے اب نمازیں پڑھتی ہے اب نمازیں یہ بات سے گرا کر مالا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مالا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر. ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے وہ ہاتھ فاطمہ کا اب تک ہی نہیں آتا ہے. مہدی مجھے سنبھالو مہدی مجھے
نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر صلوات محمد وآل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. انگلی پکڑ کر چلایا سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا. ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے. تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی. اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہے ہاتھ زخمی پھر بھی ٹپک کر لوری سناتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. بھائی محمد والے محمد صلوات. محمد وآل محمد. اور دیگر نعرہ صلوات. محمد وآل محمد.
زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہے زہرا، پیغام ولایت لیے در در گئی زہرا، پیغام ولایت لیے در در گئی زہرا، شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ، ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، اب ہم کو سلاما کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہے زہرا، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، کہ باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر، باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر، ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر، ہائے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے، ہائے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے، بینائی علی کی
تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا. بارہ جگہ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی اللہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار، گھر جلانے والوں پہ لعنت بے شمار، علی کا حق چھیننے والوں پہ لعنت بے شمار، اللہ کے ممبر میں بیٹھنے والوں پہ لعنت بے شمار، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت. بے شمار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی کے سلسلے میں الحمدللہ 5 دن سے روز اس کی تکرار کی جا رہی ہے کہ تقوی کے اصل معنی جو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا. البتہ اس تقوی کے بارے میں جب اور باریکی سے گفتگو ہوگی خالی تقوی پر تو اس کی قسمیں بنیں گی. تقوی قلب کیا ہے اور تقوی در عبادت وہ ایک الگ موضوع ہے. اتنا صرف 2 دونا 4 میں یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے اور گناہ نہ ہو. یہ 5 دن سے روز تکرار کی جا رہی ہے. واجب نہ چھوٹے، تقوی کے معنی کیا ہوئے بیٹا؟ واجب نہ چھوٹے اور گناہ نہ ہو. اگر آدمی یہ کام کر لیتا ہے تو مختصر سا عمل بھی اس کو نجات پہنچا سکتا ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، نیکی کے ساتھ اتنی دعا انف ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. تو 4 پارہ قرآن نہیں پڑھ پاتا آدمی، نہ پڑھے ڈیلی مگر گناہ نہ کرے. یہ مین مطلب ہوا. اب آئیے جب تقوی کا مطلب ہوا گناہ سے بچنا، تو گناہ کی 2 قسمیں ہیں. آج میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں. گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے علماء اور بزرگوں نے جو میننگ فرمائی ہے گناہ کبیرہ کی، ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں یا روایات میں صریحی طور کے اوپر کسی گناہ کی سزا جہنم نہ بتائی گئی ہو، لیکن کسی ایسے گناہ سے بڑا بتایا گیا ہو جس کی سزا جہنم ہے قرآن میں، تو وہ خود بخود گناہ کبیرہ ہو جائے گا. مثلا قرآن کہتا ہے قتل کے بارے میں کہ جس نے بھی جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا کیا ہے؟ تو چونکہ قتل کی سزا
قرآن مجید میں جہنم بتائی گئی ہے تو قتل کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک گناہ اور ہے جس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے، لیکن نہ حدیثوں میں نہ قرآن میں جہنم کی سزا نہیں ہے اس کے لیے، مگر کہا گیا ہے کہ یہ قتل سے بڑا ہے۔ تو چونکہ قتل کی سزا جہنم ہے اور اس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے تو خود بخود گناہ کبیرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ دو جگہوں پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے والفتنۃ اکبر من القتل، سماج میں فتنہ پھیلانا قتل سے بڑھ کے ہے، یا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر کے ہے، شدید ہے۔ تو اب فتنے کے لیے قرآن میں عذاب کی سزا ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ قتل سے بڑا کہا گیا ہے اس لیے فتنہ بھی کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی نا؟ اب اگر ہم آپ سے پلٹ کے پوچھیں کہ واٹس ڈیفینیشن آف گناہ کبیرہ، تو جواب کیا ہوگا؟ ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو وہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ اب یہ گناہ کبیرہ ہیں کتنے؟ ایک سوال یہ ہوگا، جب روایات پڑھیں گے آپ تو الگ الگ روایات میں الگ الگ تعداد ہے، کہیں حدیث میں 5 گناہ ملتا ہے، 7 ملتا ہے، جاتے جاتے 30 اور 32 تک ہے۔ تو یہ اختلافات کیوں ہیں؟ تو اس پر اگر الگ سے گفتگو ہو تو پوری تفصیل سے آدمی بیان کر سکتا ہے کہ یہ اختلافات کیوں ہیں، لیکن ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ بیان کرتے وقت امام کا مقصد کیا ہے؟ ایک، اور جو سامنے والا ہے وہ کیا سننا چاہتا ہے؟ 2۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ پوری تفصیل بیان کرنا مقصود ہے تو پورے 32 آ جائیں گے، کبھی یہ ہے کہ آدمی خاص چیز پر توجہ کرنا چاہتا ہے تو امام نے بس اتنا بنا دیا، کبھی یہ ہے کہ مجموعی طور پر بنا دیا، اب اس کے اندر سے بہت سے نکل آئیں گے۔ مثلا ایک آدمی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور اس نے کہا مولا میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ امام نے گنانا شروع کیا، شرک ہے، کفر ہے، قتل ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنا ہے۔ امام نے جیسے ہی کہا تو اس نے کہا مولا یہ بتائیے 1 درہم یتیم کا مال کھا لینا یہ زیادہ بڑا ہے یا نماز نہ پڑھنا یہ زیادہ بڑا ہے؟ اب دیکھیں اس نے سوال کیا، سوال کیا ہے؟ یتیم کا 1 درہم، یوں یتیم گناہ کبیرہ ہے، یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، بٹ اگر آپس میں دیکھا جائے تو اس میں زیادہ بڑا کون ہے؟ 1 درہم یتیم کا مال ہڑپ لینا یہ بڑا گناہ ہے یا نماز نہ پڑھنا یہ بڑا گناہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے کہا مگر مولا آپ نے گناہ کبیرہ میں تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے پہلا گناہ کون سا بتایا تھا؟ تو اس نے کہا کفر۔ کہا یہ بتاؤ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کہا تو وہ تو اسی میں آ گیا نا، پھر الگ سے کیا ضرورت ہے بیان کرنا؟ تو اس وجہ سے کبھی کبھی کلی طور پر بیان کیا تو کہیں 5 ہے کہیں 7 ہے، آخر میں 30-32 تک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے زحمت اٹھائی ہے، محنت کی ہے، مرحوم شہید دستغیب رضوان اللہ علیہ کی پوری کتاب اتنی موٹی گناہ کبیرہ پر انہوں نے پوری زحمت اکٹھا کر دی، اب ہم لوگوں کو کچھ کرنا نہیں ہے، خالی وہ کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ ہم آپ کو جہاں آج لے جانا چاہتے ہیں تو گناہ کبیرہ میں جب آپ جائیے گا کہ کیا کیا ہے، نمبر 1 کفر، شرک، والدین کی طرف سے عاق ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ ہوتے ہوتے ایک جگہ یہ آتا ہے ظاہراً 24ویں 25ویں نمبر پر حبس الحقوق، جو آج کی مجلس کی مناسبت سے میں جس کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ گناہان کبیرہ میں ایک گناہ کیا ہے؟ حبس الحقوق۔ حبس الحقوق یعنی کسی کا حق غصب کر لینا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پہلے پھر آئیے، گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ جس کی سزا جہنم ہو۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ کسی کا حق، بولیے،
غصب کر لینا، مار لینا، دبا لینا، اور بلکہ حق کیا، روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ حتیٰ اگر آپ نے قرض لے لیا ہے، چھینا نہیں ہے، غصب نہیں کیا ہے، مشتبہ صاحب ذرا $100 دے دیے، میں پرسوں دیتا ہوں آپ کو، ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں کون دیتا ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوا؟ چونکہ میرا موضوع قرض نہیں ہے، ہم کو جانا کہیں اور ہے، لہذا اس پر ایک داستان میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آدمی اندازہ کر لے کہ جب قرض کا معاملہ اتنا ہے تو کسی کا حق آدمی دبا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت توجہ سے سنیں، ایک دن تقریر فرما رہے تھے، دوران تقریر پیغمبر نے سوال کیا پبلک سے، صحابہ ہیں، من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا من لا درہم ولا متاع ولا مال، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، پونجی نہ ہو، مال نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ تو فقیر ہے، مفلس کون ہے یہ بتاؤ۔ تو پبلک چپ ہو گئی۔ اب رسول اللہ نے جو جواب فرمایا مفلس کون ہے، حضرت نے فرمایا مفلس اسے کہتے ہیں کہ جو یہاں سے ثواب لے کے جائے پہاڑ کے برابر، ٹرکوں میں بھر بھر کے ثواب پہنچ رہا ہے، قیامت میں جب پہنچے تب تک یہ سامنے آ گئے کہ صاحب انہوں نے میرا 10 روپیہ لیا تھا لائیے، یہ پہنچ گئے انہوں نے ہم کو چوراہے پہ گالی دی تھی لائیے، یہ پہنچ گئے انہوں نے صاحب جو ہے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور میں نے ان کو ٹکٹ بھی بھیج دیا تھا، میرا 50,000 خرچ ہو گیا، یہ آئے نہیں، لائیے آپ۔ تو اب معلوم ہوا ہم ثواب تو بھر کے لے گئے تھے، ٹرک بھر کے، اور اب وہاں حقوق والے آ گئے، تو اب وہاں میرے پاس پیسہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کا $10 دے دوں، تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے ڈیجیٹل ٹرانسفر یہاں اتنا مزیدار نہیں جتنا قیامت میں ہوگا۔ صلوات پر محمد، ابھی سنا رہا ہوگا۔ تو اب روایت یہ کہتی ہے، آواز آئے گی چلو بھائی ٹھیک ہے، پیسے تو لائے نہیں ہے، یہ نماز ہے کہا جی ہاں، کہا دے دو ان کو، روزہ ہے کہا جی ہاں، کہا دے دو ان کو، حج کیا ہے کہا جی ہاں، کہا دے دو ان کو، کربلا گئے ہیں زیارت کی، کہا جی ہاں، کہا دے دو ان کو، مجلسیں پڑھتے تھے کہا جی ہاں، کہا دے دو ان کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے اعمال ہمارے لوگ لے گئے اور اب بھی کچھ لوگ بچے جن کا حق باقی ہے، تو اب تو کچھ بچا نہیں ہے، اب کہاں سے دیں گے؟ تو اب آواز آئے گی، اب دیکھو جن کا باقی ہے ان کے کھاتے میں گناہ ہے، کہاں صاحب ہے، کہا دے دو مولوی صاحب کو، ان کے کھاتے میں گناہ ہے، کہا دے دو مولوی صاحب کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اصل مفلس وہ ہے کہ جو یہاں سے بھر بھر کے ثواب لے جائے لیکن وہاں صاحبان حقوق آئے اور سب بٹ جائے، کھاتا خالی ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک اور سناتا ہوں، صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی شادی ہو گئی بیٹا؟ آپ کی مہر دے دیا؟ الحمدللہ۔ وسیع حسن صاحب، مولانا وسیع حسن صاحب، میں اپنی بات کر رہا ہوں، شادی ہوئی اور رسم ہے ہم لوگوں کا مہر فاطمی جوڑ جاڑ کے، اس وقت 5,000 بنے تھے، 86 کی بات ہے، تو وہ صاحب جو ہے وہ 5,000 مہر ہو گیا۔ آج کے اعتبار سے مان لیے 70,000 72,000 75,000 روپے کچھ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، مہر جو ہے جتنا کم سے کم رکھ سکتے ہو اتنا بہتر ہے، روایت بھی کہتی ہے، لیکن نہیں صاحب پورے جوش میں مان لوں گا 2 لاکھ مہر رکھوا لیا، 1.5 لاکھ رکھوا لیا، دینار سرخ رکھوا لیا۔ اب پہلے ایک روایت سنا دوں پھر یہ سناتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ 3 عورتیں ہیں جن کو فشار قبر نہیں ہوگا، جن کا حشر جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا، 1,000 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 3 عورتیں ہیں، وہ تینوں سے مطلب نہیں، ایک سناتا ہوں۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو اس کا مہر معاف کر دے، اس کا ثواب کیا ہے؟ فشار قبر نہیں ہوگا،
جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حشر ہوگا اور 1000 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر عورت مہر معاف کر دیتی ہے تو اس کا یہ مرتبہ، لیکن حق ہے اس کا کہ نہیں ہے؟ بولیے، حق ہے نا۔ اب اس نے مطالبہ کیا کہ صاحب 1.5 لاکھ روپے آپ نے مہر رکھوائے تھے، 1.5 لاکھ روپے میں بڑھیا فرسٹ کلاس میں عمرہ اور زیارت کر لوں گی، میرا پیسہ لاؤ۔ اس وقت تو رکھوا لیا، اب اوقات نہیں ہے، مقدمہ شروع ہو گیا۔ آپ مضبوط تھے، آپ کا وکیل مضبوط تھا، آپ جیت بھی گئے، لیکن مرنا تو سب کو ہے نا۔ مولوی صاحب بھی مریں گے، مولوی صاحب کی بیوی بھی مریں گی۔ اب روایت سنیے، کل کو قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی تو یہ عورت جس کا مہر دبا کے مولوی صاحب چلے گئے بہت بڑھیا مجلس پڑھ کے، یہ عورت وہاں کھڑی ہوگی، پالنے والے میرا 5000 ان کے اوپر بقایا ہے مہر کا۔ آواز قدرت ہے کہ یہ حدیث سنیے، اور بس ایک اور سناتا ہوں پھر آ جاتا ہوں اپنے اصل موضوع پر۔ آواز قدرت آئے گی، عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کنیز سے کروائی تھی اپنی شرطوں پر۔ یہ مہر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے نا۔ تو میں نے تیری شادی اپنی کنیز، دیکھیے اب کچھ سمجھ میں آیا؟ قیامت میں اللہ لڑکی والا بن جائے گا، ڈرتے رہیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عبدی زوجتک امتی، میرے بندے میں نے تیری شادی کرائی اپنی کنیز سے، علی عہدی، اپنی شرطوں پر، فلم تفلی بالعہد، تم نے وہ شرط پوری نہیں کی، مہر ادا نہیں کیا، تو دنیا میں تو وہ کمزور تھی، اس کے بھائی بھی بیچارے کمزور تھے، تم نے مقدمہ جیت لیا، آج میں اس کا ولی ہوں، نکالو مہر۔ اب وہاں تو لے کے گئے نہیں ہیں، تو جو روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہی ہوگا۔ صاحب پیسے تو نہیں ہیں، کہ نماز دے دو۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز ہماری ہے مگر ہم ریٹ نہیں لگا سکتے کتنے میں بیچیں گے، جس کو ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں ایم ایس پی، وہاں ایم ایس پی لاگو نہیں ہوگا۔ اللہ جو چاہے گا وہ ریٹ طے کرے گا، اب کتنا طے کرے گا نہیں معلوم، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے نماز چلی جائے گی، روزہ چلا جائے گا، جتنی نیکیاں ہیں سب بیوی کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی، اس کے باوجود مہر ادا نہیں ہوگا۔ تب اللہ کہے گا بیوی کا کھاتا دیکھو، گناہ ہے کہاں ہے، کا ڈال دو مولوی صاحب کے کھاتے میں۔ تو یہاں سے تو گئے تھے بہت کچھ لے کر کے، سب چلا گیا بیوی کے اکاؤنٹ میں، الٹا ہمارے اکاؤنٹ میں صرف گناہ ہے، کوئی نیکی بچی نہیں، کہاں جائیں گے بولیے؟ سیدھے سیدھے جہنم میں نا۔ تو یہ حق مار لینا کسی کا میرے خیال میں اتنا کافی ہے، حتیٰ اگر قرض لیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں اسلام دونوں طرف کی بات کرتا ہے۔ صدقہ نکالتے ہیں بیٹا، کتنا؟ 5 روپے، اچھا یہاں کے حساب سے 1000 2000، پاکستانی کرنسی میں 50 روپے 20 روپے ہے نا، انڈین حساب سے 5 روپے 10، اتنا ہی نا۔ 50,000 روپے کوئی ڈیلی صدقہ نکلتا ہے؟ 1 لاکھ روپے ڈیلی کوئی صدقہ نکال سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے نکالنے والے، مثلا اب روایت کہتی ہے، آپ کا نام بھول گیا میں، میر صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی ہماری لڑکی کی شادی ہے، 1 لاکھ روپے دے دیجئے، انشاءاللہ میں 2 مہینے میں دے دوں گا۔ انہوں نے بیچاروں نے محبت کی، دے دیا۔ اے صاحب اس سے پہلے کورونا آ گیا، سب معاملہ رہ گیا۔ اب ہمارا تو ان سے وعدہ ہے صاحب ہم 2 فروری کو دے دیں گے، 2 فروری آ گئی۔ اب دین کیا کہتا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ آپ نے 2 فروری کہا تھا تو دیجئے، ہو گئی نا بات۔ لیکن دین یہ کہتا ہے کہ اگر سامنے والا مجبور ہے، نہیں ادا کر پا رہا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ اس کو مہلت دے دیجئے۔ اچھا چلو بھائی 2 مہینے بعد دے دینا، 4 مہینے، جتنے دن آپ مہلت دیں گے، جو قرضہ میرے اوپر ہے ڈیلی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا صدقہ لکھا جاتا رہے گا۔ صلوات بر محمد، ڈیلی 1 لاکھ روپے کا ان کا صدقہ چلتا رہے گا۔ یہ ادھر ہو گیا،
بات یاد آ جاتی ہے پھر معاملہ بڑھ جاتا ہے. اس کو سنا دینا صلوات بر محمد و آل محمد. سنیے صلی علی محمد و آل محمد. ایک چھٹے امام کے زمانے میں امام کے ایک بہت قریبی صحابی ہیں. وہ شیعت کے جرم میں اریسٹ ہو گئے. دیکھیے ہم لوگ بڑے مزے میں ہیں. بزرگوں نے کس طرح سے زحمتیں اٹھائی ہیں وہ ہم کو پتہ نہیں. اریسٹ ہو گئے. حکم یہ ہوا کہ اور جو دوسرے شیعہ وغیرہ یہاں ہیں ان کا نام لو, چھوڑ دیں گے. یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں. حکم ہوا ننگا کر کے 100 کوڑے ان کو مارو. 100 کوڑے کھا لیے. اس آدمی نے کسی کا نام نہیں کھولا. وہ خود کہتے ہیں کہ اب جب نہیں بولا میں تب تک حاکم نے کہا 100 اور مارو. کہنے لگے تب میں ٹوٹنے لگا. 100 کوڑا اور آسان نہیں ہے. تو میں نے سوچا چلو 2-1 کا نام بتا دوں, میر صاحب اور یہ جو ہے مشتبہ صاحب, یہ لوگ مین ہیں, جان بچائیں. تب تک میرے کان میں آواز آئی, کوئی کہہ رہا یا ابن ابی عمیر اتق اللہ, اے فرزند عمیر ڈرو اللہ سے. کہنے لگے طاقت میرے اندر پیدا ہوئی. وہ بھی 100 میں نے کھا لیا, کھولا نہیں. جیل چلے گئے. ان کا کاروبار تھا مین کپڑے کا, اور بڑے آدمی تھے اپنے زمانے کے, بڑے بزنس مین. یہ جیل چلے گئے. کیسے روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ سنیے. ان کی بہن ابن ابی عمیر کی, انہوں نے ان کے دوستوں کو بلایا, کہا ہم کو کوئی خاص لکڑی ہوتی ہے جو مٹی کے اندر بھی 100 سال تک رہتی ہے, کہا ہم کو اس لکڑی کا صندوق چاہیے. ان لوگوں نے بنوا کے دے دیا. کچھ کاپیاں تھیں ابن ابی عمیر کی, ان کی بہن نے اس کو رکھا, صندوق میں دفنا دیا. دوستوں نے کہا کہ یہ لاکھوں کی پراپرٹی برباد ہو رہی ہے, بزنس پورا برباد ہو رہا ہے, اس کی فکر نہیں ہے تم کو, یہ 4 کاپیوں کے چکر میں اتنی مہنگی صندوق بنوا لی. کہا اگر اللہ نے توفیق دی میرا بھائی چھوٹ کے آئے گا, پھر بزنس کھڑا کر لے گا اگر وہ چاہے گا. کہا تو یہ کہا اس میں میرے بھائی نے امام سے سن کے حدیثیں لکھی ہیں, یہ علوم اہل بیت ہے, یہ ضائع ہو جائیں گے تو نہیں ملیں گے. آپ دیکھ رہے کتنی محنت سے ہم تک پہنچی ہے. بہرحال یہ جیل چلے گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے کے اپنا غائب ہوا. جب یہ جیل سے چھوٹے تو 54 کے محتاج, فاقہ. جب ان کے حالات اچھے تھے تب ان سے کسی نے 10,000 درہم ادھار لیا تھا. پھر اس کے بعد یہ جیل چلے گئے, مگر جس نے لیا تھا وہ شریف آدمی تھا. جب یہ جیل سے چھوٹ کے آئے تو اس نے سوچا کہ اتنا بڑا آدمی جس نے ایک زبان میں مجھ کو 10,000 دے دیے, آج فاقے کی نوبت ہے تو میری غیرت کے خلاف ہے. لیکن اس کی بھی اوقات نہیں تھی کہ وہ پیسے دے سکے. نتیجے میں اس آدمی نے اپنا گھر بیچ دیا. یہ سنیے آپ کیا دین سکھاتا ہے. نتیجے میں اس آدمی نے کیا کیا, بولیے, اپنا گھر بیچ دیا. گھر بیچ کے 10,000 لے کے آیا. ابن ابی عمیر بھائی یہ پیسے, کیسا پیسہ؟ کہہ رہے وہ آپ کے جیل جب جا رہے تھے اس سے پہلے ہم نے, کہ وہ یاد ہے مجھ کو کہ میں نے تم کو دیا تھا, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے 10,000 اکٹھا کرنے کی. یہ لائے کہاں سے ہو یہ بتاؤ پہلے. کہنے لگے وہ کیا بتائیں, ہمارے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مگر اب آپ کو ہم نے دیا, میں نے گھر بیچ دیا. کہا کیوں گھر بیچ دیا؟ کہ آپ کا پیسہ دینا تھا. کہ وہ تمہاری محبت اپنی جگہ, مگر میں مجبور ہوں, میں یہ پیسہ نہیں لے سکتا, اگرچہ اس کے ایک ایک پیسے کی مجھ کو ضرورت ہے, مگر میں نہیں لے سکتا. سن رہے ہیں آپ دین کیا سکھا رہا ہے؟ یا کیوں کہ میرے مولا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرض کی وجہ سے کسی کے چھت نہیں چھینی جا سکتی. تو اتنا دین کہتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ہے اوقات, آپ نہیں دے رہے ہیں, تو ایسے آدمی کے اوپر روایت کہتی ہے السراق ثلاثہ, چور 3 طرح کے ہیں. صلوات بر محمد, بہت مزیدار حدیث ہے, سن لیجیے. چور السراق ثلاثۃ, چور کتنے ہیں؟ ایک تو واقعی چور,
اب یہ بیچارے میر صاحب ہماری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں اور دھیرے سے میں نے پیر بڑھا کے دھیرے دھیرے یوں کر کے ان کا موبائل کھسکا لیا اور ایک نعرہ حیدری و صلوات لگوا کے دھیرے سے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. تو یہ تو اس کو دیکھتے رہے کہ بعد میں میرے اوپر الزام یہ سامنے آئی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک چور وہ ہے جو واقعی جسے ہم نے موبائل چوری کر لیا خدا نخواستہ چور ایک. دو مستحل و مہور النساء عورتوں کا مہر حلال سمجھنے والا نہیں دیں گے کیا کر لے ہوئے. اس کے اوپر قیامت میں مقدمہ چور کا چلے گا اگر اس نے معاف کر دیا بات الگ ہے. تین قرض اس نیت سے لینا کہ واپس نہیں کریں گے کل کو قیامت میں ہمارے اوپر اگر نہیں دیا تو مقدمہ چلے گا کاہے کا چور کا. یہ ہو گیا. اب میں آپ کو ایک داستان سنا دوں چھوٹی سی. صلوات بر محمد و آل محمد. جہاں کوئی غلطی ہماری نہیں ہے اس کے باوجود کچھ چیزوں کا دیکھیے اثر ہوتا ہے فطری. مثال کے طور کے اوپر آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یوں پھینکا کہ وہ وہاں گلی میں چلی جائے گی اور وہ آ کر کے آپ کے یہاں لگ گئی تو جلیں گے کہ نہیں جلیں گے؟ کیا کوئی پوچھے گا صاحب میری کیا غلطی تھی میں تو چپ چاپ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا میرا گلا کیوں جل گیا؟ کہ بھائی وہ آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو آگ پہنچے گی تو جلن ہوگی. تو کچھ چیزیں اس کا اثر کیا ہوگا بولیے فطری. میں نے ڈھیلا اٹھا کے زور سے مار دیا آپ کی کھوپڑی پھوٹ گئی اس میں آپ کی کوئی غلطی ہے؟ غلطی میری ہے نا ڈھیلا میں نے مارا آپ کی کھوپڑی پھوٹی ان کی غلطی کیا جو کھوپڑی پھوٹ گئی؟ کہ بھائی دیکھیے کچھ چیزوں کا اثر فطری ہے اس سے بچ نہیں سکتے. یہ بحث نہیں کریں گے سب میری کیا غلطی تھی. یہی حال اس میں بھی ہے. اگر کسی کا حق ذمے ہے غلطی نہ بھی ہو تو سزا تو نہیں ہوگی لیکن جو فطری اثر ہوگا اس سے بچ بھی نہیں سکتے. صلوات اور غور فرمایا آپ نے. اب سنیے مرحوم سے اچھا یہ آدمی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں انہوں نے خود ممبر پر اپنا یہ واقعہ سنایا اور باقاعدہ قبا کھول کے پبلک کو دکھلایا. نام ہے ان کا سید ہاشم رضوان اللہ علیہ. کہنے لگے صاحب نجف میں نے ایک یہودی سے 20 درہم قرض لے لیا ضرورت تھی اور طے یہ ہوا کہ 5 کر کے 4 مرتبہ میں ہم ادا کر دیں گے. 2 قسطیں دے دی میں نے 10 آدھا ادا ہو گیا. آدھے کے بعد بہت ڈھونڈا ملا ہی نہیں. تو ان کی کوئی غلطی ہے؟ کہنے بہت تلاش کیا نہیں ملا. ایک دن میں نے خواب دیکھا محشر برپا ہے اور لوگ جو ہے وہ صراط سے گزر رہے ہیں. صراط کہاں ہے؟ جسرن علی جہنم. صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے. پہلے اس پر سے گزارا جائے گا اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بہت بھیڑ لگانے سے کیا فائدہ ہے. صراط سے وہی گزر سکتا ہے جس کے پاس علی کا دیا ہوا اجازت نامہ ہوگا. تو وہی گزر پائے گا جس کے دل میں عشق ہے. ورنہ نماز روزہ کرنے والے تو بہت ہیں تو بھیڑ لگانے سے فائدہ کیا ہے؟ جہاں عشق اہل بیت نہیں وہ پہلے ہی ٹپک لے. اب جو بچیں گے پار ہوں گے ان کو بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے. نماز پڑھی کہ نہیں, روزہ رکھا کہ نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. غور کر رہا. لہذا اصل سوال یہ ذہن میں رہے, اصل سوال نماز روزہ عبادت حج کا ہم ہی آپ سے ہوگا, بقیہ پبلک سے نہیں ہوگا. وہ تو پہلے ہی میں چھٹ جائیں گے, پری میں چھٹ جائیں گے. ہمارے یہاں ایگزام ہوتا ہے نا اس کا سروسز کا, IPS PCS کہتے ہیں. تو پہلے پری ایک ہوتا ہے اس کو کوالیفائی کیجئے پھر مین ہوتا ہے. تو کتنے پری نہیں کوالیفائی کر پاتے, پھر جو بچتے ہیں وہ مین جاتے ہیں, پھر مین میں بہت سے چھٹ جاتے ہیں. جو 100-200 بچے پھر ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. پہلے انٹرویو کیوں نہیں لیا جاتا؟ کہ لاکھوں آدمی نے فارم بھرا ہے, فائدہ کیا ہے؟ یہی وہاں ہوگا. کچھ پری میں چھٹ جائیں گے, سمجھ گیا؟ اس کے علی ہے ہی نہیں. جو بچیں گے ان کا حساب و کتاب. تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا محشر برپا ہے, صراط سے لوگ گزر رہے ہیں, کوئی پھسلا, کوئی گرا, کوئی پار ہوا, کوئی ادھر کوئی ادھر.
کہنے لگا اول تو میری ہمت ہی نہ پڑے جانے کی کہ یار اگر میں پھسل گیا تو کیا ہوگا، نیچے جہنم ہے. کہنے لگے لیکن اب گزرنا تو ہے، بغیر اس کو پار کیے تو کچھ ہوگا نہیں. تو خیر یا علی مدد چلے، اللہ کا شکر ہے چلتے رہے. جیسے ہی آدھے صراط پہ پہنچے، وہی یہودی جس سے ادھار لیا تھا وہ نیچے سے نکلا. مولوی صاحب اب بتائیے، دیکھتے ہی تو حالت خراب ہو گئی نا. حق اس کا نام ہے، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. وہ مر گیا لگتا ہے، ڈھونڈا نہیں ملا. لیکن جو فطری اثر جو بات، مولوی صاحب اب بھیا دیکھو آدھا دے چکا ہوں نا. یہ سمجھ گئے وہ کیوں کر رہا ہے سلام، آدھا دے چکا ہوں نا. کہا بالکل. کہا اس کے بعد بہت ڈھونڈا، ملے ہی نہیں. تم کا یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہتا بتاؤ میری کوئی غلطی نہیں ہے نا. کہا نہیں کوئی غلطی نہیں. کہتا بھائی جانے دو. کہا بالکل جائیے، مگر ایک بات بتائیے مولوی صاحب، میرا 10 درہم ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ کہا بھائی اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میری کوئی غلطی نہیں. تو وہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ جائیے، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن میرا 10 درہم ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے تو کہا ایک انگلی رکھ دیں آپ کے اوپر، اتنا حق ہے نا 10 درہم کا ہے. تو انہوں نے سوچا جان بچی لاکھوں پائے. کہہ لو بھیا رکھ دو. کہہ لو. اس نے انگلی رکھی، چیخ کے میری آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی دیکھا یہ جل رہا ہے. پھر انہوں نے ممبر سے قبا کھول کے، کرتا کھول کے دکھلایا، بھیا دیکھو اتنا دن ہو گیا ہے، ابھی مرہم لگ رہا ہے، ابھی علاج چل رہا ہے. غلطی نہ ہونے کے بعد تو یہ حال ہے 10 درہم کا. انصاف سے بتائیے. تو اب کہاں پہنچے ہم؟ اے صاحبان ایمان، پھر سے چلیے، تقوی اختیار کرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ ہو. گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم ہو. ان گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ حبس الحقوق. کسی کا حق دبا لینا، اس کی سزا یہ ہے. انصاف سے بتائیے، جب عام آدمی کا حق نہ دینے کی سزا یہ ہو سکتی ہے تو جو فاطمہ زہرا کا پورا باغ ہڑپ کر لے جائے اس کے اعمال کہاں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا کا حق کھانے والوں پہ لعنت. جبکہ آپ جب فدق کی تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو باقاعدہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ میراث کا جھگڑا تھا. یہ جو جواب دیتے ہیں کہ صاحب اچھا چلیے ایک صلوات پڑھی، تھوڑا پیچھے سے چلتا ہوں. صلوات بر محمد. جنگ خیبر جب ختم ہوئی تو ایک دہشت بیٹھ گئی آس پاس والوں کو. وہیں سے قریب میں تھا قلعہ فدق کا. ان سبوں نے دیکھا ارے باپ رے باپ، یار جب خیبر والے کچھ نہیں کر پائے تو ہماری اوقات کیا ہے. تو وہ سب خود ہی آ گئے. کہنے لگے صاحب ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، یہ ہے چابی. ارے ہاں آئی ایم سوری. تو رسول اللہ نے ان لوگوں کو دور سے چابی دکھلائی. کہا آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ کہا جو خدا موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنا سکتا ہے وہ مجھ کو تمہارے قلعے کی چابی. ان کی سمجھ میں آ گیا ہے. کہنے لگے صاحب ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں، یہ لے لیجئے آپ، اور ہاں آپ سے وہ مصالحت ہو گئی. دیکھیے شریعت میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے غنیمت اور ایک کا نام ہے نحلہ. غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جہاں جنگ ہوئی اور اس جنگ کی صورت میں ان لوگوں کو کچھ مال ملا تو وہ کیا کہلائے گا؟ مال غنیمت. وہ پیغمبر سارے فوجیوں میں تقسیم کریں گے اپنے اعتبار سے. نحلہ کسے کہتے ہیں؟ نحلہ کہتے ہیں جس میں کوئی جنگ وغیرہ نہ ہوئی ہو، خود سے کسی نے کچھ لا کے رسول اللہ کو دے دیا ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ تو غنیمت میں تو سارے فوجیوں کا حق بنتا ہے، لیکن نحلہ خالص رسول اللہ کا ہے. اس قانون کے تحت جو فدق آیا ہے وہ غنیمت ہے کہ نحلہ؟
اب جب نہلا ہے تو خالص کس کا ہوا؟ رسول اللہ کا. وہ ہو گیا. پیغمبر مدینے آئے. جیسے لگتا ہے، استغفر اللہ میں اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں، جیسے لگتا ہے جبریل بالکل تڑے بیٹھے تھے، لکھنؤ کی زبان میں کہا جائے تڑے بیٹھے تھے. آئیے، جیسے ہی مدینے پہنچے جبریل آ گئے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو ان کا حق دے دیجئے. جیسے ہی حکم خدا ہوا، حضرت نے شہزادی کو بلایا، کہا بھائی یہ حکم ہے، یہ فدق ہے، یہ تم کو دیتا ہوں. اس میں باقاعدہ لکھا پڑھی کے ساتھ ہوا، اس میں مولا کائنات کے سگنیچر بھی ہوئے اور لوگوں کے سگنیچر. مگر جناب فاطمہ نے کیا کہا سنیے. بابا جو چیز آپ کی وہ میری، جو میری وہ آپ کی، کیا ضرورت ہے قبضہ کرنے کی؟ پیغمبر نے کہا نہ، قبضہ کر لو. رسول اللہ نے اصرار کیا. جناب فاطمہ نے قبضہ کیا، مطلب ان کے آدمی وہاں رہتے تھے، باقاعدہ وہاں کام دام وہاں کا دیکھتے تھے. آمدنی معلوم ہے کتنی تھی؟ بعض روایتوں میں ہے 1,20,000 درہم سالانہ آمدنی تھی فدق کی. تو منتھلی کتنا ہوا بولیے؟ 10,000 اس زمانے کا. آج ابھی آپ کوئی $10,000 دینے لگے کتنا خوش ہو جائیے گا ماشاءاللہ الحمدللہ. میرے دادا مرحوم تھے 1900 پتہ نہیں کچھ 25 میں یا 30 میں، وہ سینٹ تھامس کالج تھا وہاں شاہ گنج میں، وہاں ٹیچر ہوئے. ان کی پہلی تنخواہ تھی 20 روپے. کتنی تھی؟ اور جب وہ 1969 میں ریٹائر ہوئے تو ان کی پہنچتے پہنچتے تنخواہ کتنی بنی؟ 500 روپے. پینشن ان کو ملتی تھی ہر مہینے 100 روپے. ابھی 50 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ صورتحال. اب اس زمانے میں اگر کسی کو 10,000 کی آمدنی ہو تو یہ چھوٹی موٹی آمدنی ہے. سوال یہ اتنی آمدنی جاتی کہاں تھی؟ یہ سمجھ لیں گے غزب کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. صلوات اور محمد صلی علی محمد و آل محمد. شام کو اگر اللہ نے توفیق دی تو میں کتاب لے کے آؤں گا، 1-2 داستانیں سناؤں گا کہ غربت کے عالم میں حضرت صدیقہ طاہرہ نے کس طرح جو ہے وہ مسافروں اور غریبوں کی مدد کی ہے. جو روزے پہ روزہ رکھ لے اور افطار کی روٹی یتیم و مسکین کو دے دے، اس کے یہاں اگر 10,000 منتھلی آ رہا ہے، وہ پیسہ کہاں جائے گا بولیے؟ عقل، کتاب کی بات نہیں کہتا، عقل سے بتائیے. 1.25 لاکھ کی آمدنی جس کی اس زمانے میں ہو، وہ پیسہ غریبوں پہ تو خرچ ہوگا. ضرورت مندوں جہاں سے بٹے گا آدمی وہ دروازہ یاد رکھے گا. دیکھیے فطری بات ہے. آپ جو ہے وہ کسی کو ہر مہینے جو ہے وہ 1,000 دے رہے ہیں تو وہ یاد ہے اس کو. ان لوگوں دیکھیے سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مخالف کو اگر توڑنا ہے تو پہلے اس کو اقتصادی اعتبار سے ختم کر دو. جب ان کے پاس خود نہیں رہے گا تو بانٹیں گے نہیں، اور جب بانٹیں گے نہیں تو پبلک خود بخود دروازہ چھوڑ دے گی. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ تو یہ فدق خالی اس لیے نہیں کہ مال ہے، یہ فدق اس لیے بھی لے لیا گیا کہ کہیں کل کو جب یہ دعویٰ کریں تو ان کے ساتھ پبلک نہ ہو ان پیسوں کی وجہ سے. لہذا ان کو پہلے ہی اقتصادی طور پر کمزور کر دو. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن وفات پیغمبر کے بعد منیجر صاحب دوڑے آئے. میں آج کی زبان میں عرض کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ کہنے صاحب سرکار نے جو ہے قبضہ کر لیا ہے، ہم کو بھگا دیا. گھر میں مولا بھی موجود ہیں، جناب فاطمہ بھی موجود ہیں. جناب فاطمہ نے مولا کی طرف دیکھا، مطلب یہ کہ آپ گھر کے مرد ہیں، آپ بات کیجئے جا کے. تو مولا نے کہا بھائی چیز آپ کی ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود جائیے. تشریف لائیں. کہیے جو چیز میرے بابا نے مجھ کو دی تھی اس کو تم نے کیوں جو ہے وہ چھین لیا ہے. بہت شارٹ میں جا رہا ہوں میں، وہ مقدمہ غلطی سے لمبا ہو گیا. تو کہنے لگا کہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کے بابا نے آپ کو ہبہ کیا تھا؟ ہاں ہے. کل آئیے. اب آئی اور گواہ لے کے گئی. گواہ کون کون ہے؟ مولا ایک، آگے 3 نہیں،
دیکھو یار ہم بھی نام بھول گئے، ام ایمن ہے نا، یہ 4 لوگوں کو لے کے گئی گواہی پر۔ دیکھیے ایک بات بتائیں، یہی ساری چیزیں دیکھ کے رسول اللہ نے جو اہل بیت کے تئیں حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں نا، وہ نواسے کی بیس پر نہیں ہے، داماد کی بیس پر نہیں ہے، وہ ان کی حیثیت بتانا مقصود ہے کہ یہ ہیں کیا۔ اب یہ لوگ آئے، 4 لوگ، ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ہمارے سامنے کی بات ہے، رسول اللہ نے فدق ان کو بولیے ہبا کیا تھا، قریب تھا کہ وہ مان لے بات، جو بعض روایتوں سمجھ میں آتا ہے۔ میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو وکیل کہتا ہوں، نام نہیں لیتا، وہ وکیل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا صاحب ایک بھی گواہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہ کیسے؟ کہ نمبر 1 علی کی گواہی نہیں، ہمارے یہاں علمی زبان میں کہا جاتا ہے ذوالید، ذولیت کی گواہی نہیں مانے۔ ذولیت کیا ہے؟ کہ پراپرٹی ان کی بیوی کی ہے، جب واپس پلٹے گی تو ان کو اس کا بینیفٹ ملے گا، تو چونکہ یہ بینیفیشری ہیں اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ بولیے بحث ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے سنیے اس کا مطلب کیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی خلاف حق گواہی دے رہے ہیں، یہی نا مطلب ہوا۔ اس پراپرٹی کا ان کو فائدہ پہنچنے والا ہے، اس لیے ان کی گواہی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یعنی علی خلاف حق گواہی دے رہے ہیں نا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب اگر کوئی علی کی گواہی کا انکار کرتا ہے تو علی کی گواہی کا انکار نہیں ہے، حدیث رسول کا انکار ہے، اور جو حدیث نبی کا انکار کر دے وہ کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ محمد و آل محمد۔ دوسرے تیسرے میں بھی یہی ہے، تو صاحب ان کی ماں کی پراپرٹی ہے، اور سیدھی بات یہ کہ بچے کی گواہی قابل قبول بلا وجہ تھوڑی اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ ہوا ہنگامہ، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی، اے مریم، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، جناب مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ بول پڑے کیا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بحث بچے سے نہیں ہے، جب ماں کے اوپر بات آئے گی تو بچے ہی گواہی دیں گے، قرآن کہتا ہے۔ اب انہوں نے کہا صاحب یہ تو بچے ہیں، بچے کہہ کر کے اگر ان کی گواہی کا انکار کر رہے ہو تو خود حسن حسین کی گواہی کا انکار نہیں ہے، قرآن کا انکار ہے، اور جو قرآن کا انکار کر دیں، یہ ہو گیا نا، بھائی اسپیڈ سے نکل گیا میں۔ چوتھی گواہ کون تھی؟ ام ایمن۔ ام ایمن کون ہے؟ یہ بہت غضب کی بات ہے۔ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن بیسکلی یہ بہت بوڑھی عورت ہے، بہت ایج ان کی ہو چکی، یہ بیسکلی کنیز تھی جناب عبداللہ کی۔ کس کی کنیز تھی؟ عبداللہ کی۔ میراث میں ملی رسول اللہ کو، غضب تو یہی ہے۔ اب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، میراث میں ملی کس کو؟ جناب فاطمہ کو۔ رسول اللہ کو ملی عبداللہ سے اور فاطمہ کو ملی، تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ میراث لی بھی، میراث دی بھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب سمجھے کیوں لے کے گئے تھے؟ لیکن ام ایمن کی گواہی کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ تو عجم ہیں، بیکورڈ ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، واپس آ گئی۔ مولا نے فرمایا ایک بار اور جائیے، جب وہ نہ ہو، کون؟ جس نے بحث کی تھی، بی بی پھر تشریف لائیں، اور اب اس وقت وہ اکیلا ہے، کہیے کہ وہی گواہی ہو گئی ہماری، میرا حق دو۔ تو
تو کہنے لگا کیا بتائیں، آپ کی بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، بٹ ہم مجبور ہیں آپ کے بابا کی وجہ سے۔ کیا کہا میرے بابا نے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں، نہ میراث لیتے ہیں نہ میراث دیتے ہیں، نہ لیتے ہیں۔ جناب فاطمہ نے کہا میرا بابا قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیے ایک جملہ یہاں پر بہت مزیدار، اگر آپ توجہ، قرآن قصے کی کتاب ہے، بولیے سر، قرآن کہانی کی کتاب ہے، قرآن رومانٹک بک ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ لیکن ہے قصہ یوسف و زلیخا کا کہ نہیں ہے؟ قصہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا نبی کتنے ہیں سر؟ تم بتاؤ بیٹا۔ 1,24,000۔ قرآن میں کتنے لوگوں کا نام ہے؟ 25 ہے نا، سم تھنگ۔ 1.25 لاکھ میں 25 لوگوں کا نام صرف پورے قرآن میں، اور جن کا ہے ان کا ریپیٹ بھی ہوا ہے۔ واٹس کرائٹیریا؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ صاحب صرف اس نبی کا قصہ قرآن میں ہوگا۔ میرے پاس کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے اس کی، لیکن قصہ پڑھنے کے بعد ایک بات دماغ میں آتی ہے، شاید قرآن میں وہی قصے جگہ پانے کے قابل ہوئے جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ جب پڑھیے گا سورہ یوسف تو سمجھ میں آئے گا زلیخا واقعاً مومنہ ہو گئی، زبردست مومنہ ہو گئی، لیکن کتنا دن لگا زلیخا کو مومنہ بنانے میں، ہے نا؟ 13 سال سے زیادہ لگا، 13 سال تو جیل ہی میں رہے، اور زیادہ لگا۔ جب یہ قصہ پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ امام کی حیثیت کیا ہے۔ بغداد کا قید خانہ ہے، ہارون نے کنیز بھیجا ہے، ادھر کنیز پہنچی ہے، ادھر سجدہ خالق نے۔ تو جب یہ قصے پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے جناب، تو اب یہاں بھی بھائی بہت سے لوگ ہیں، کیا ضروری ہے؟ جناب سلیمان پیغمبر ہیں، ان کے ابا کا کیا نام تھا؟ داؤد۔ تو سلیمان کو حکومت سلیمان سے چلی تھی یا ابا سے آئی تھی؟ نہیں، داؤد سے چلی تھی، پہلے داؤد کو ملی۔ یہ اور بات ہے کہ سلیمان کے دور میں وہ بڑھ گیا دائرہ اس کا، لیکن اصل حکومت کس سے ملی؟ ابا سے۔ قرآن میں پورا قصہ ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، سلیمان نے وراثت لی داؤد سے۔ بی بی نے کہا میرا باپ قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ داؤد کی وراثت سلیمان کو ملی، میرے بابا قرآن کے اگینسٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ جواب دینے کے بعد جیسے کوئی جواب ہی نہیں ہے، بس تمام کیا، میں نے اسپیڈ سے آ گیا۔ ابھی اس میں بہت سے رموز تھے، وہ غلطی ہو گئی، مجھ کو شروع سے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، صلوات بر محمد وآل، بس۔ اب صاحب روایت یہ کہتی ہے کہ فدق کا کاغذ لکھ کے دے دیا گیا، اس کو آج ہمارے ہندوستان کے پراپرٹی کی زبان میں کہتے ہیں نقل دے دی گئی ہے نا، لے کے آ رہی تھی۔ یہ ادھر سے جا رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، کہتا کہاں گئی تھی؟ فرمایا اپنا حق لینے گئی تھی، تو لے لیا۔ دیکھیں آپ بتائیے، عقل سے کتاب کی بات نہیں کرتا، اتنی مشکل سے جو پیپر ملا ہے وہ جناب فاطمہ دے دیں گی اس کو، تو عقل کہتی نہیں، چھین لیا اس نے۔ جو تاریخ کہتی ہے وہ یہ کہ بی بی سے وہ کاغذ چھین لیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تھوکا، پہلے اس پر تھوکا، تھوکنے کے بعد پارا پارا کیا، اور اس کے بعد اپنے پیروں سے مسل دیا۔ بی بی نے اسی وقت بد دعا دی، تو نے یہ کاغذ پھاڑا ہے، اللہ تیرا پیٹ پھاڑے گا۔ اور یہ بی بی کی وہی بد دعا تھی جو بعد میں ابو لولو کے ذریعے سے اللہ نے اس کو پورا کیا ہے۔ یہی ساری چیزیں دیکھیے، پڑھ رہا ہوں، پانچواں دن ہے، بازو پر اتنا زبردست کوڑا پڑنا کہ پھوڑا بن جائے، ہے نا؟ محسن کی شہادت، پہلو میں
بولیے ہڈی کا ٹوٹ جانا. میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائی. ایک دن میں ایسے ہی دوپہر میں اپنے گھر فیض آباد میں لیٹا ہوا تب تک وہ کافی دن ہوا, وہ تو وہ لینڈ لائن ہوا کرتا تھا, موبائل نہیں تھا. اس پر بیل ہوئی, اٹھایا تو ہمارے ایک دوست نے, مرحوم اللہ بخشے, انہوں نے کہا رے بھائی وہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور فلاں جگہ وہ ایڈمٹ ہے, وہ ہمارے یہاں سے جا رہا تھا. خیر ہڑبڑا کے گئے, وہاں دیکھا ویکھا, پھر گاڑی کی لکھنؤ لے کے گئے ٹراما سینٹر میں. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئے. تو یہ 2 لڑکے تھے, ایک میرا بھائی تھا اور ایک لڑکا اور تھا جو چلا رہا تھا. خیر ٹھیک ہو کے آ گئے. تو سر میں بھی لگی تھی ان لوگوں کے, لیکن ہیلمٹ پہنے تھے تو کوئی خاص وہ نہیں ہوا. مین یہاں لگی تھی. تو ایک دن میں ایسے ہی گھر گیا, جو دوسرا لڑکا تھا اس کو یہاں لگی تھی. میں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگے چچا ٹھیک ہے, مگر ابھی بھی سانس لیتے ہیں تو درد ہوتا. آپ سوچئے جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو, اور سب سے زیادہ کام سانس کا کہاں ہوتا ہے؟ گریے میں, ہے نا. آپ بتائیں کوئی کتنی تکلیف ہوئی. پسلی کا ٹوٹنا, محسن کی شہادت, بازو پر پھوڑا ہو جانا, یہ ساری جسمانی تکلیف ایک طرف, اور وہ روحانی صدمہ, دربار میں جانا, اس کاغذ کا پھاڑ دینا, یہ ساری چیزیں مل کر کے یہی وجہ ہے کہ سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں کہ بی بی تقریباً 40 دن تک بستر علالت پر رہی ہے. اس دوران کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے, کبھی سنبھل جاتی ہے. سلمہ کہتی ہیں مگر جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی بی بی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی, کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی. میں گھر سے باہر نہیں. اسی میں ایک چیز ملتی ہے کہ مولا کائنات, سن لیجیے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ آئے ایک دن اسی دوران, بی بی کے سرہانے بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ, آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے. آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بیمار ہیں, کیا دل چاہتا ہے آپ کا کھانے کا کچھ ہو, خواہش تو فرمائیے. یہ سنیے کیا فرمایا اس وقت شہزادی نے. فرمایا علی میں نہیں کہوں گی. کیوں؟ مجھ سے میرے بابا نے منع کیا ہے. کیا کہا ہے بابا نے؟ کہا بابا نے کہا تھا بیٹی جب شوہر کے گھر جانا تو کبھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش مت کرنا, ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے فقرہ نکل جائے اور علی پورا نہ کر سکے, علی شرمندہ. تو میں نہیں کہوں گی. کہا ٹھیک, آپ کے بابا نے کہا آپ نہیں کہیں گی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہیے. تب شوہر کی بات بھی تو ماننا ہے نا. جب حضرت نے بہت اصرار کیا تب بی بی کے منہ سے نکلا کہ اچھا اگر انار مل جاتا. ہماری طرف ایک علاقہ ہے جلال پور نام سے, یہ یہیں وہیں کے ہیں, ان کے گاؤں میں نے 1-2 سال پڑھی اس مجلس کو. تو وہ 3 جمادی ثانی کو یا آس پاس وہ لوگ مجلس کرتے ہیں, اس مجلس کا نام ہی ہے انار والی مجلس. وہاں کے وہ مومنین اس میں تبرک کے طور پر بی بی کی خواہش سمجھ کر کے اس مجلس میں انار بانٹتے ہیں. تو بی بی کے منہ سے نکل گیا اگر انار مل جاتا. مولا نکلے, تقریباً فصل ختم تھی. تب تک کسی نے بتایا کہ شمعون کے پاس, چونکہ اس کے یہاں جو ہے وہ امپورٹ بھی ہوتا تھا باہر سے, تو شاید اس کے پاس ہو. مولا آئے, شمعون کے یہاں کھٹکھٹایا, بیوی نکلی. کہیے کہ بھائی انار ہے تمہارے پاس؟ تو کہنے لگا کہ ہاں, شوہر پہلے کہنے لگا کہ صاحب آیا تو تھا لیکن اب مال ہے نہیں. مولا پلٹنے لگے, تب تک پیچھے بیوی تھی. اس نے کہا کون ہے؟ کہا علی تھے. انار؟ کہا ہے میرے پاس ہے. اس نے نکال کے 1 انار دے دیا. مولا نے اس کی قیمت کئی گنا زیادہ تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ 10 درہم دیا. تو اس نے کہا صاحب 1 درہم اس کی قیمت ہے. امام نے فرمایا کہ چونکہ تیری بیوی نے چھپایا اس نیت سے تھا کہ زیادہ قیمت پہ بیچیں گے, میں نے وہ دے دیا. لے کے آئے, کسی نے پکارا نہیں, کسی نے آواز نہیں دی. دیکھیے ابھی ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے
کوئی مر جائے اور دروازے پر ہمارے فقیر آ جائے تو ہم بعد میں بولیں گے، لوگ کہیں گے ارے بھیا جاؤ یار، ان کے ابا کا انتقال ہوا بیچارے، اسی میں پریشان ہے، تم کہاں چلے آئے، چلو یہاں سے۔ یہاں کسی نے پکارا نہیں تھا، مولا جا رہے تھے، اچانک محسوس کیا کہ وہ سامنے والا جو کھنڈر ہے وہاں سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی۔ کیا جانے ہم اور آپ، میرا مولا کیا تھا۔ حضرت اس خرابے میں چلے گئے، دیکھا ایک آدمی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہاں کا ہے، کوئی پردیسی ہے، بیمار پڑا ہے۔ کہیے بھیا کون؟ تو اس نے بتایا میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، علی سے کام تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے مولا کو دیکھا بھی نہیں، نام سن کے آیا، علی سے کچھ کام تھا، مدینے آیا تھا، مگر صاحب بیمار پڑ گیا ہوں، یہاں پڑا ہوا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ حضرت نے فرمایا پردیسی ہو ایک، بیمار ہو دو، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بولو، کچھ کھانے وانے کا دل چاہتا ہو تو بولو، میں تمہارے لیے مہیا کروں۔ کیا قدرت کا بھی امتحان ہے۔ کہنے لگا صاحب پتہ نہیں کیوں میرا دل انار کھانے کا بہت چاہ رہا ہے۔ بولیے فاطمہ نے تو نہیں کہا تھا نا، آپ نے اصرار کیا تھا نا، کیا کریں۔ مولا نے ایک بار انار کو دیکھا، اس مسافر بیمار، فرمایا انار تو ہے میرے پاس مگر میں اپنے بیمار کے لیے، اچھا ایک کام کرتے ہیں، آدھا تم کھا لو، آدھا اپنے بیمار کو لے جاؤں گا۔ اپنے ہاتھ سے مولا نے نصف کیا، اس کے دانے نکالے، اس مریض کو کھلایا۔ جس دانے میں علی کا ہاتھ لگ جائے، بولیے شفا نہیں ہوگی۔ کہنے لگا صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ کا انار کھا کے بڑی اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر وہ آدھا بھی کھلا دیجیے۔ اب میرا مولا کیا کرے۔ دنیا کیا جانے فاطمہ زہرا کا کیا مرتبہ۔ مولا نے وہ آدھا انار بھی اس مسافر کو، بیمار کو کھلا دیا۔ اب یہاں روایت کہتی ہے امیر المومنین جیسا انسان گھر میں نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ فاطمہ نے نہیں کہا تھا کہ میں آگے کہہ دوں نہیں ملا، میں نے اصرار کیا تھا نا۔ بعض روایتوں میں ہے دروازے کے پیچھے سے، باہر سے مولا نے پہلے گھر کے اندر کا جائزہ لیا کہ کیا صورتحال ہے۔ کیا دیکھا بی بی تشریف فرما ہے اور سامنے ایک طبق میں انار رکھے ہوئے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ دیکھا دروازہ کھول کے اندر آئے، فرماتے ہیں یا فاطمہ تو انا لکے ھذا، اے فاطمہ یہ انار کہاں سے آیا؟ بی بی نے کہا کہ انار کہاں سے آیا، آپ ہی نے تو بھجوایا ہے۔ میں نے بھجوایا ہے؟ کہا آپ انار کہہ کے گئے تھے نا۔ کہا آپ کے جانے کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ کہہ کے دے کے گیا ہے کہ علی نے بھجوائے۔ سمجھے فاطمہ زہرا کی ذات کیا ہے۔ اگر زبان سے نکل جائے علی نہ بھی لا سکے تو فاطمہ کی زبان نہیں کٹ سکتی۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، مگر اس امت نے کیا کیا، دروازے پر آگ لگائی گئی، بی بی کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، نتیجہ 40 دن تک بستر علالت پر پڑی رہی۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے، سلمہ کا کہنا، جس دن بی بی کی شہادت ہوئی اتنی تکلیف تھی کہ کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، میں نے گھر سے باہر نکل آئی کہ کم از کم اطلاع تو دے دوں۔ امیر المومنین کی نظر پڑ گئی، کیا بات ہے سلمہ، کہاں بہت گھبرائی ہوئی ہو، آقا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا آپ بی بی کو زندہ پائیے گا۔ امیر المومنین تیز قدموں سے گھر آئے، تکیے سے سر اٹھایا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، اپنی آغوش میں رکھا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی، یا علی آپ آ گئے؟
بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا کہیے. آپ غسل دیجئے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ حنوط کیجئے گا. علی, جن لوگوں نے مجھے ستایا میرے جنازے پہ شریک نہ ہوں. علی, میرے بچے کم سن ہیں, میرے بچے چھوٹے ہیں. علی, کل یہ نانا سے جدا ہوئے, آج ماں سے جدا ہو جائیں گے. اگر میری قبر پہ روتے روتے سو جائیں, میرے بچوں کو سختی سے میری قبر سے جدا مت کرنا. بچے مولا چلے گئے. اسماء, میرا بستر لگا دو, تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا. جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں. مگر اے اسماء, جب میرے بچے آ جائیں پہلے بچوں کو کھانا کھلا لینا, تب میرے مرنے کی اطلاع دینا. اسماء کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آئی, کئی آوازیں دیں, جواب نہیں ملا. چادر پلٹ دی, دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا. رسول اللہ کو اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے بچے آ رہے. اپنے کو سنبھالا, باہر نکل کے آئیں. بچوں نے دیکھا اسماء, اماں کہاں ہے. اسماء کو وصیت پہ عمل کرنا تھا, لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے ہیں, کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں. اسماء, اماں کہاں ہیں, کھا لو. بتاتی ہوں نا, تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو. اتنا سننا تھا. اسماء کہتی ہیں بچوں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو, اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں. اللہ یہ مجلسی کہتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی کہ روایت کہتی ہے امام حسین پائتی آئے, ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں, تمہارا لال آیا ہے. اماں, تمہارا حسین آیا. اماں, حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.